شام کے دھندلے سائے پھیل رہے تھے، چائے کی ٹیبل پر سبھی براجمان تھے، لیکن چہرے کچھ اس طرح تھے کہ وہ خوشی والے گھرانے میں تھوڑا سا ایک جیسے فکر کا تاثر اور پریشان تو سبھی تھے انگوٹھی چینج کرنے کی بات پر۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کیسی بات انہوں نے کہہ دی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایسی بات کوئی کہہ دے، اور وہ بھی بیٹی والوں کو، کیونکہ لڑکی والوں کی تو ایک شان ہوتی ہے نا۔ سنتے تو یہی آئے تھے کہ لڑکے نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے، اس لیے ساری ذمہ داریاں لڑکے والوں کی ہی ہوتی ہیں، لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔ لیکن جیسے دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ لگا جیسے بدل گیا ہے۔ پریشانی تو سبھی کو ہوئی، لیکن معاملے کی سنگینی تک پہنچنے کی کسی نے بھی کوشش نہ کی۔ ابو اور امی دونوں کی پریشانیوں میں فرق تھا۔ امی کی یہ پریشانی تھی کہ یہ معاملہ کسی طرح اچھا سا سالو ہو جائے، اور ابو کی یہ پریشانی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح یہ ان کا جو فیز نظر آ رہا ہے وہ نہ جانے آگے کیا ہو۔ امی کی پوری مرضی اس رشتے کے طے ہونے میں تھی، جسے دیکھ کر ابو نے مجبوراً فیصلہ کیا کہ میں جیولر سے بات کر لوں گا، میں کہہ دوں گا خادم حسین کو کہ وہ یہ ان کو بہت اچھی کوئی اس سے اور بھی جو بہتر ہے کروا سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں، تو انہیں وہ انگوٹھی دکھا دے اور یہ خود جا کے پسند کر کے لے لیں۔ اس پر امی تو فوراً ہی راضی ہو گئی اس بات کی، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں، یہ بہتر ہے، وہ اپنی پسند سے لے لیں گے تو صحیح ہو جائے گا، پھر پسند ناپسند کی بات ہم پر نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی پسند سے لے لیں گے۔ اور ابو نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر وہ انگوٹھی لے کر آتے ہیں تو وہ رکھ لیں، تو پھر وہ اپنی پسند سے جا کر ان سے لے لیں۔ جب ان سے یہ بات کی گئی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ وہ انگوٹھی دے دیں ہمیں، اور آپ اپنی پسند سے جا کے طاہا کی مرضی کی انگوٹھی وہاں سے لے لیں جیولر کے پاس سے۔ اگلے دن طاہا کی امی انگوٹھی لے آئی کہ اس میں کچھ اور ڈائمنڈ اضافہ کروا دیں۔ تو یوں ان کے تشریف لانے پر اور ان کے یہ کہنے پر ہماری وہی روایات مشرقی کہ ان کا اچھے سے آؤ بھگت کیا اور اچھی سی مہمان نوازی کی گئی، اور ان کو یہ مشورہ دے دیا کہ آپ فلاں جیولر کی شاپ پر ان کی آنر کے پاس چلی جائیں، وہ آپ کو دوسری بنوا دیں گے آپ کی پسند کے مطابق۔ اتنے بڑے جیولر کا نام سنتے ہی طاہا کی والدہ کی تو جیسے آنکھیں روشن ہو گئیں، اور یوں انہوں نے انگوٹھی اپنی پسند سے خرید لی اور گھر کو روانہ ہوئی۔ لیکن جب جیولر صاحب کا ابی کو فون آیا، ابی یہی سمجھے کہ انگوٹھی کے بارے میں بتانا تھا، لیکن یہاں میں تھوڑا سا تمہیں جیولر کے بارے میں بات کر لوں کہ جیولر وہ صاحب تھے، کیونکہ ایک اسٹینڈرڈ نامور جیولر کے حساب سے ان کا جو شاپ کا انداز تھا وہ کہ سینکڑوں عورتیں روز کی ان کے پاس شاپنگ کے لیے آتی، جیولری بنوانے آتی، اور وہ عورتوں کی سائیکی سے اچھی طرح واقف تھے کہ بھی کس طرح کی حساب کتاب اس معاشرے میں زیورات دینے اور لینے کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے انگوٹھی کی بات تو ابو سے نہ کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ شاہ صاحب یہ غلطی نہ کیجیے گا، یہ لوگ آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہیں۔ میں اتنے لوگوں کو روز ڈیل کرتا ہوں، لیکن میں نے اس طرح کے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ یہ بالکل ایسے لوگ نہیں ہیں جہاں بیٹی دی جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے بیٹوں کو کیش کروانا جانتے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے وہ کسی طرح بھی مناسب لوگ نہیں لگے، اور اس سے 3 گنا مہنگی انگوٹھی انہوں نے ان سے خریدی نہیں بلکہ وہ پسند کر کے لے گئے۔ شاہ صاحب یہ انگوٹھی کی بات نہیں، احساس اور انسانی رشتوں کی قدر و قیمت کی ہے۔ یہ سن کر ابو جو پہلے ہی سے مخالف تھے اور زیادہ کھل کر بات کرنے لگ گئے کہ آپ ابھی بھی سوچ لیں، ابھی تو منگنی ہوئی ہے، تو ان کے طریقے آپ دیکھ رہی ہیں۔ امی سے انہوں نے کہا ابی نے کہ ابھی تو منگنی ہوئی ہے، تو یہ طریقے آپ کے سامنے ہیں۔
دوسرے لوگوں کی رائے بھی ان کے بارے میں اچھی نہیں ہے۔ لیکن امی تو اب ایموشنل ہی نہیں بلکہ کچھ انا کا مسئلہ بھی بنا بیٹھی تھی، کیونکہ طٰہٰ امی کا چچا زاد تھا۔ تمہیں سن کر حیرت نہیں ہو رہی کہ زندگی کا سب سے اہم رشتہ اور سب سے اہم فیصلہ اس کی بنیادیں جس مٹیریل سے ڈالی جا رہی ہیں، تو عمارت کی مضبوطی کا کیا حال ہوگا؟ اتنے اہم انسانی رشتوں کو جوڑتے وقت اہم چیز کیا ہے؟ کس طرح اس رشتے کو کامیاب ترین بنایا جائے جو دو خاندانوں کے ملاپ کا باعث بنتا ہے اور معاشرے کا اہم ترین رول ان کی ذمہ داری ہوتا ہے، یعنی ہم ایک جوڑا تیار کر رہے ہیں، میاں اور بیوی، جس کا معاشرے میں بہت اہم رول ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک نسل انسانی کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اسے تیار کرنے کے لیے کیا صاف اور شفاف ذہن اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ذہن اور ایک دوسرے کا احساس اور ہیلپ کرنے والے زندگی کے ہر مقام پر ایسے لوگ ہوں، تبھی نسل اچھی ہوتی ہے اور معاشرہ بہترین تیار ہوتا ہے۔ شاید یہ تم کہتی ہو میری سوچ ہے، لیکن نہیں، اب غور کرو کہ اگر یہ سب چیزیں صحیح نہ ہوں تو کیسے میاں بیوی ایک اچھے ساتھی بن سکتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ساتھ رہنا اور ایک معاشرے کا فرد تیار کرنے ہیں۔ ہاں، اور سنو، آج میں تمہیں بتاؤں کہ دیکھو، آج جب میں نے سب کچھ بھلانے کی کوشش کی ہے اور گھر میں کچھ ایسے خوشی کا سماں ہو گیا، ہر طرف یہ ذکر ہونے لگا کہ کیا خوبصورت جوڑی اللہ نے بنائی ہے اور دعاؤں اور شادیانوں کے سلسلے شروع ہو گئے، دل میرا بھی کافی حد تک دونوں طرح کے جذبات سے گزر رہا تھا۔ کبھی بہت اچھی امیدیں حاوی ہو جاتی اور طرح طرح کے رنگین سپنوں میں بھی کھو جاتی، تو کبھی کبھی انجانے خوف گھیر لیتے۔ لیکن سچ بات ہے کہ انجانی خوشیاں زیادہ حاوی ہو گئیں، کیونکہ والدین کی پسند اور ناپسند پر بیٹیوں کو اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ خوف پر خوشی حاوی ہو جاتی ہے۔ کبھی بہنیں طٰہٰ کا نام لے کر چھیڑتی تو کبھی دوستیں طرح طرح کے مذاق کرتی، تو بڑا اچھا بھی لگتا۔ چلو اب انتظار کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔